24 گھنٹے کے ہر منٹ میں اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کے اندر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو اس وقت اللہ جل شانہ کی مدد کو اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان کو ہر حال کے اندر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت موجودہ حالات انسان کے فیصلوں کے مطابق نہیں، اس کے مخالف فیصلے ہو رہے ہیں، جیسا آندیاں، بارشیں، ژالہ باریاں، گڑھے جس کو کہتے ہیں، یہ ان کا انسان کے فیصلوں کے مطابق ہے ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تیری نہیں چلنی، میری چلنی ہے۔ جس طرح تو دنیا کے اندر اختیارات استعمال کرتا ہے، تیرے اختیارات کو میں توڑتا ہوں تو ان اختیارات کو تو میری مرضی کے مطابق ڈال دے، میرے اختیارات جو چلیں گے وہ تیری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ بعد میں بھی تو نے کہنا ہے نا کہ اللہ کی مرضی، اب کہہ دے اللہ کی مرضی۔ بعد میں بھی تو نے کہنا ہے ٹھیک ہے مالک تیرے حوالے، جو نے کیا اچھا کیا، اب بھی کہہ دے۔ مار پڑنے کے بعد، ڈانٹ ڈپٹ ہونے کے بعد، سبق نہ یاد کرنے کے بعد جو مار پڑتی ہے تب بھی تو کہتا یاد کروں گا، تو پہلے یاد کر لے۔ چھوٹا سا مختصر سا سلیبس تھا اور وہ سلیبس تبدیل ہی نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا چھاپا خانہ بنا اور نہ ہی کوئی ایسا اس نصاب کو تبدیل کرنے والا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال آیا۔ 1400 سال سے ایک نصاب چلا آ رہا ہے، وہ نصاب قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند امتحانات ہیں، ان امتحانوں کے اندر ہم تمہیں لے کے ضرور آئیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا میٹرک کا امتحان دیے بغیر، 9ویں 10ویں کا امتحان دیے بغیر تو 10ویں کی کلاس کے اندر بیٹھ جائے، ہو ہی نہیں سکتا میٹرک پاس کیے بغیر تو کالج میں داخلہ تجھے مل جائے۔ میرے بندے تجھے ہر منازل، ہر امتحان کو طے کرنا پڑے گا، اور جب میں نے کہا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، یار کہتا ہے یار تو امتحان دے، میں ہوں نا، تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑنا، باقی میرا کام ہے، تو دے تو صحیح دفعہ۔ باپ کہتا پتر تو بیٹھ تو صحیح، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہے، میرے بندے میں تجھے فیل ہونے دوں گا ہی نہیں، تو امتحان گاہ کے اندر اپنے روح کو اب آ کر بیٹھ تو صحیح، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ اللہ پھر کیا کہہ رہے، فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اپنے رب کی عبادت کرو، کس رب کی عبادت کہ جس نے تمہیں بھوک میں روزی دی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ میں وہی ہوں، کوئی نئی کہانی نہیں ہے، کوئی نیا ماڈل مارکیٹ میں 2024 میں عبادت کا نہیں آیا، وہی ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پیچھے دیکھو کیا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا ان کے مکر کو، کیا ان کے فریب کو ہم نے ان پر الجھا نہیں دیا، ڈال نہیں دیا؟ کیا ہم نے ان کے مکر کے اندر جو انہوں نے ڈھکوسلے بازی کی تھی میری طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی، کیا میں نے ان کو ان کی اس طاقت میں، اس مادی اسباب میں، ان ہاتھیوں کے ساتھ، ان فوجوں کے ساتھ کیا ہم نے ناکام نہیں کیا؟ ان کے مکر میں ہم نے ان کو پکڑا نہیں ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے بھائی، تمہارے مکر کے اوپر اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، کچھ نہیں کر سکتے تم۔
دماغ سوچنے میں میرے قبضے میں، ہاتھ پیر میرے قبضے میں، تمہاری دل دھڑکنے میں میرے قبضے میں، تمہاری روح گردش کرنے میں میرے قبضے میں، سانس آنے جانے میں میرے قبضے میں، پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کس بل بوتے پر تو اپنی ذات کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں۔ میں نہ کھلاؤں کھا نہیں سکتا، میں نہ پلاؤں پی نہیں سکتا، میں نہ سلاؤں سو نہیں سکتا، میں نہ جگاؤں جاگ نہیں سکتا، میں نہ رلاؤں رو نہیں سکتا، میں نہ چاہوں ہنس نہیں سکتا۔ اے میرے بندے، میں تیرے قدم اٹھانا نہ چاہوں اٹھا نہیں سکتا۔ ہے زور تیرے پاس سارے دنیا کے مادی اسباب موجود ہیں، کھانے کے اعتبار سے اسباب تیرے پاس موجود، دوائیوں کے اسباب سے۔ اگر دوائیوں میں شفا رکھ دیتا، اگر دوائیوں میں صحت رکھ دیتا تو کوئی ہسپتال کے بستر پہ کوئی مریض پڑا نہ ہوتا۔ اگر تیرے اختیار کے اندر میں زندگی موت کا فیصلہ دے دیتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر باپ قبرستان نہ جاتا۔ میرے پاس ہے۔ کتنی بچیاں دعائیں کراتی ہیں، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کتنے مرد آ کر دعا کراتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے۔ اے بندے، اگر پیسے سے دنیا کے ذرائع سے یہ سارے کے سارے کام بنتے ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم کوئی گود میں اولاد نہ ہوتی۔ یہ آج جو بارشوں کا آنا، بجلی کی کڑک ہے، بادلوں کی گرج ہے، چمک ہے، یہ بندے تیری زبان کے اس فطور کو جو تو نے فصلوں کو لہلاتا دیکھ کے کہا تھا، میں نے تیرے اس غرور کو توڑا ہے۔ حقے کی نالی کو تو نے یوں کر کے گھمایا اور کہنے لگا آ مربے تنو اللہ اکبر، آ تنو کھیت میں کھا کے لے آواں۔ انہوں نے کہا میرے کو ٹائم کوئی، اور 2 منٹ لگیں گے، آ جا آ جا، اور سٹارٹ کر موٹر سائیکل اور لا گڈی لے کے آ، گڈی لے کے آئے۔ او ایک دفعہ دیکھتے صحیح اللہ اکبر، جب کھیتوں کی طرف جا کے گاڑی کا دروازہ کھلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی سونی فصل ہے۔ پھر تو نے یوں نہیں کہا یہ سارا میرے مالک کا کرم ہے، تو نے کہا میں نے یہ کھاد یہ ڈالی تھی، تو نے کہا اللہ اکبر میں نے فلانا سپرے کیا تھا، میں نے پتا سی حاجی بیماری آون والی ہے، تو میں نے تو بیماری کے آنے سے پہلے ہی اللہ اکبر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی۔ اللہ نے کہا یہ کیا؟ دانا کھاد کا ڈالا، میں نے گندم میں تبدیل کر دیا، زمین کو پھاڑا میں نے، اس دانے کو پانی میرے حکم سے لگا، یہ دانا پھٹا، اس کے اندر سے ہرے رنگ کا پتا میرے حکم سے نکلا، پھر ہلکی سی ڈال ایک ٹہنی میرے حکم سے بنی، پھر یہ پروان میرے حکم سے چڑھا، پھر اس کے اندر دانے میں نے بھرے، یہ کہتے ہیں فصلوں نے کیا، پھر مالک نے بادل دے کے یوں کر کے گڑ 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 کر کے پانی برسا، انہوں نے کہا اوہ مالک کا کرم کری۔ اللہ فرمایا ہاں اب بندے کا پتر بنا کہ نہیں، یہ تیرا بنایا ہوا نہیں، میرا بنایا ہوا ہے، میرا ہے۔ کس چیز کی ڈکوسلے بازی کرتا ہے، کس چیز پر اتراتا ہے؟ تو میری بجلی کی ایک چمک کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرا اندر ہلا کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں میرا بندے کی حد کہاں تک ہے، میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کہاں تک جاتا ہے، وگرنہ اللہ اکبر میں انتقام لینے کے لیے میدان میں نہیں آتا۔ اپنی مخلوق میں جو میں نے بنائی، جو میں نے پیدا کی، میں اشارہ کر کے دیکھتا ہوں، اور میں اشارہ کرتا ہوں، اچانک میرا عزیزو ایسا آسمان پڑتا ہے کہ خشکی کی جگہ میرے عزیزو اللہ اکبر جل تل ہونے لگ جاتی ہے، پھر میں بڑے بڑے ٹاوروں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر پانی کی موجوں کے حوالے ڈبو کے رکھ دیتا ہوں۔ نہیں یقین آتا میرے عزیزو، جس کے پاس مال زیادہ تھا، جو دنیا کو مال کے اعتبار سے ڈراتا تھا، آج میرے عزیزو اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ فضائی میرے عزیزو سارے رابطے منقطع، ہوائی رابطے منقطع، مواصلات کے رابطے منقطع۔ اے میرے بندے میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، زمین پر بھی نظام حکومت خدا کا چل رہا ہے، آسمان پر بھی نظام میرے اللہ کا چل رہا ہے، مان اسے۔ چار بندوں کا سہارا لے کر، پارٹی کا سہارا لے کر، اپنی برادری کا سہارا لے کر، اپنی قوم کا سہارا لے کے کہتا ہے او کی ہو گیا کیتا کیتا، تو نے کب
قبر کے سکنجے میں، قبر کے کوٹھڑے میں، 4x5 کے کمرے میں، اللہ اکبر، اس قبر کی کوٹھی میں بھی تو آ کے کہنا ہاں میرے سے ہو گیا۔ اے بندے اس وقت توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اب اقرار کر لے تو اللہ اکبر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لے۔ مجھے ماں پنگوڑے کے اندر بچے کو سلا کے لوریاں دے، اس وقت ماں کو اتنا بچہ اچھا نہیں لگتا، جب میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک ہی میرے عزیزو قیامت کے دن آواز آئے گی، الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ منہ سے کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، آئے تھے، کیا کہا تھا؟ بچیاں دی روزی کمائیے کہ نمازاں پڑھیے؟ مجمع میں لا جواب کیا تھا، اللہ اکبر، تو نے کہا تھا، تو نے تو کہا تھا مولوی تھے، بس مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں، مولویوں نے سانو تو ڈرا ڈرا کے ساڈا خون خوش کرتا، کہا تھا نا، آج کے دن سے تجھے ڈرا رہے تھے، نہ تیرے تل پہ کپڑا، نہ تجھے جننے والی ماں، نہ تجھے پروان چڑھانے والا تیرا باپ، نہ تیری سگی بیوی، نہ تیرے بچے، کوئی ہے جو آج میرے دربار میں لے کے آ، اور ان کو چل دربار میں لے آ، جن کو میرے علاوہ پوجا کرتا تھا، جن کو میرے علاوہ اپنا الہ مانا کرتا تھا، چل ایک نہیں سارے خداؤں کو، مٹی کے، لکڑی کے، درختوں کے، لوہے پیتل کے سارے خداؤں کو لے کے آ جا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کیا میں نے نہیں کہا تھا جن کو تو خدا کے بنا کے بیٹھا، اگر میں ان کے جسم کے اوپر مکھی بٹھا دوں یا مکھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنے جسم سے مکھی اڑا نہیں سکتا، ان کے آگے کھانا پڑا ہوا ہو اور وہ کھانے سے ایک ذرہ اٹھا کے سامنے مکھی اڑ کے چلی جائے، اس کے منہ سے ذرہ نہیں چھڑا سکتا، وہ تیری اولاد تیری رزق کا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ وہ کیا آیت ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرا حبیب یہ تجھے دیکھ کے منہ پھیرتے ہیں نا، اور کون سے کہتا ہے، کڑے رب دی دعوت دیتا ہے، کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اور مجھے اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح اپنے سگی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا یہ آپ کو پہچانتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹے، کما یعرفون ابنا، جیسا انسان بھرے مجمع کے اندر ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، میرے عزیزو بیٹا کہتا ہے ابا، لاکھوں کے مجمع میں باپ بیٹے کی آواز کو پہچانتا ہے، اے میرا کالی کملی والا، مجھے میری کبریائی کی قسم اس سے زیادہ تجھے پہچانتے ہیں، بس یہ میرے عزیزو اس بات پر یہ تیرے قریب نہیں آتے، اس بات پہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس بات پہ یہ غلامی قبول نہیں کرتے، اس بات پر تیرے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھتے کہ سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے یتیم کے سر پہ تاج نبوت کیسے سجا دیا ہے، بے گل ہوتی۔ جب بدر کے میدان میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں زمین پہ بچھاڑا تھا تو اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، کہنے لگا او نکڑے ویرو، او میرے پترو، یہ ذرا آج کام مجھے کرنے دو، میں آج اس اللہ اکبر اس کا کام میں تمام کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ گئے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور سینے کے اوپر بیٹھ کر جب یوں اپنی تلوار نکالی تو کہنے لگا مجھے پہچانتا ہے، میں وہی عبداللہ بن مسعود ہوں، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو نے میرے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا میرے کان کا پردہ پھٹ گیا تھا، دیکھ قدرت کی تقسیم، آج غلام تیرے سینے کے اوپر بیٹھا اور مکے کا سردار بدر کے میدان میں لیٹا ہوا ہے، کیا کروں؟ اس کا تخم پھر بھی نہ مرا بے ایمان کا۔ جب چلائی نا عبداللہ بن مسعود نے تلوار تو کہنے لگا ٹھہرو، ٹھہر کا کیا؟ لیٹا ہوا تھا چت، یوں اپنی گردن کو یوں کر کے کھینچا، کہنے لگا اتھوں وڈی، اتھوں نہ وڈی، یہاں سے نہیں کاٹ، یہاں سے کاٹ، ذرا جڑ سے کاٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے عام آدمی کی گردن نہیں بلکہ سردار کی گردن ہے۔ ایسا غرور تھا ان کنجروں میں، توڑ دیا اللہ نے سب کے غرور۔
فرعون جیسے نے کہہ دیا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، بس چھوڑ دو، میں لایا تیرے رب پر ایمان لے کے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام، علماء اکرام نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، جلدی اس کے منہ کے اندر یا جہنم کی یا مٹی کو ٹھونس دیا، فرمایا اگر یہ خدا کو توبہ کر کے دکھائے آج مالک کائنات کو اس فرعون کے اوپر بھی رحم آ جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی حالت کو بدلیں، حالت کو بدلیں، اپنا اور رب کے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ علماء فرماتے ہیں زندگی کی آخری سانس میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کوشش کرتا رہے۔